خدائے بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور قوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ حق اور سچائی کی راہ پر چلنا یقیناً اتنا سہل نہیں۔ سچائی کی راہ نہایت کٹھن ثابت ہوتی ہے۔ اس راہ پر ہر ایک نہیں چل پاتا، سب کو نصیب ہی نہیں ہوتا، حالانکہ یہ راہ ہر انسان کے لیے کھولی گئی ہے۔ سب کو اس پر خوش آمدید کہا جاتا ہے، لیکن بے حد مشکل کام ہے۔ حق اور سچ پر چلنا ہمیشہ سے برین و انسان کے لیے دشوار ہی رہا۔ آخر تک کچھ ہی اس کو نبھا پائے۔ بہت سے اس راہ پر راستے ہی میں واپس پلٹ گئے، نہیں چل پائے۔ یسوع المسیح کے 72 حواری تھے، 72 شاگرد تھے۔ ان میں سے صرف 12 ایسے تھے جن کو مسیح نے نام لے کر اپنے لیے چن لیا اور جنہوں نے خود اس راہ کو چن لیا۔ بہت سے پلٹ گئے، بہت سے کمزور پڑ گئے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں ہم پڑھ سکتے ہیں 72 میں سے 60 واپس چلے گئے، 12 نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ سچائی اور نجات کے راستے پر چلنے والے تعداد میں کم ہی ہیں۔ من موجی کسی زندگی دنیا میں بہت سے گزارنا چاہتے ہیں، عیش و آرام کی زندگی، اپنی آرام دہ زندگی سے باہر نہیں نکلنا چاہتے، اور ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ صرف زبان سے اے خدا کہنے والے بہت ہیں، لیکن وہ جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں، جو اپنے بدنوں کو، بدنی خواہشوں کو پس پش ڈال کر خود کو خدا کے لیے وقف کرتے ہیں، تعداد میں نہایت تھوڑے ہیں۔ یسوع المسیح کے پیچھے ہو لینا، سچائی کے راستے کو اپنا لینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ کلام مقدس میں متی کی انجیل اس کے 19ویں باب میں امیر آدمی کا واقعہ بہت مشہور ہے، جو مسیحا کے پاس آیا کہ آسمان کی بادشاہی میں کیسے داخل ہو سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے پیچھے ہو لے، چھوڑ دے سب کچھ۔ تو وہ امیر آدمی سر جھکا کر پلٹ گیا۔ یسوع المسیح نے فرمایا 24ویں آیت پہ، دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ پھر تم سے کہتا ہوں، اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ میرے عزیز سامی، دنیاوی اور بدنی خواہشات کے ساتھ نجات کے راہ پر چلنا، سچائی کی راہ پر چلنا کافی دشوار ہے۔ تو پھر کون ہے جو نجات پا سکتا ہے؟ یہ سوال کیا گیا تھا مسیحا سے، تو آپ نے جواب دیا، انسان خود سے نجات پانا چاہے تو ممکن نہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ لیکن خدا کے فضل کے وسیلہ ممکن ہوگا۔ میرے عزیز سامی، خدا کا فضل اور رحم توبہ کرنے والے کو راست باز ٹھہراتا ہے، دلوں کو تیار کرتا ہے کہ وہ ہر بات پر سچائی کو، الہی رضا کو، یسوع المسیح کی محبت کو، نجات کے راستے کو فوقیت دیں۔ خدا کا فضل گناہ کی جانب راغب ہونے سے بچاتا ہے۔ خدا کو، خدا کے منصوبوں کو، خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں جاننا، اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل پیرا ہونا ہی اس کو فوقیت دینا ہے۔ سچائی اور نجات کے راستے پر چلنا ہے تو یہ خود سے ممکن نہیں۔ خدا کے فضل کے وسیلہ، خدا کے پاک روح کی بدولت جو لمحہ بلمحہ ہر روز ہماری رہنمائی کرتا ہے، خود کو اس کے تابع کرنا ہے۔ جب ہم خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی میں دعوت دیتے ہیں، مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو خدا ہماری اپنے روح کے وسیلہ رہنمائی کرتا ہے، ہمت دیتا ہے، طاقت بخشتا ہے، دلیری دیتا ہے، جس کی بدولت سچائی کے راستے پر چلنا دشوار نہیں رہ جاتا۔ سچائی ہمیں ہر طرح کی کمزوریوں سے، خوف کے بندھنوں سے آزاد کرتی ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو کثرت سے اپنی برکات سے مالا مال کرے، اور میری دعا ہے کہ ہمیشہ آپ سچائی کے راستے پر چلے، چاہے کچھ بھی ہو، سچائی کے راستے پر، نجات کے راستے پر، کیونکہ یہی راستہ زندگی کو جاتا ہے۔ آمین۔